اسلام اس بات کو نہیں مانتا کہ جمعے کے دن مسلمان ہو گئے یا عید اور بقرعید کے دن مسلمان ہو گئے یا 50 سال کی عمر ہوئی تو مسلمان ہو گئے. اسلام تو یہ بات مانتا ہی نہیں. اسلام تو کہتا ہے کہ کہیں بھی رہو، کسی بھی حال میں رہو، تلواروں کے سائے میں بھی ہو تو نماز پڑھنی ہوگی. بھوکو پیاس کی شدت میں بھی مبتلا ہو تو مسلمان بن کر ہی رہنا پڑے گا. دشمنوں کے نرغے میں بھی ہو تو اسلام کا جھنڈا اونچا کرنا پڑے گا. کربلا کی دوپہر ہو، اسلام پوری طرح نافذ ہوگا. مدینے کی شام ہو، اسلام پر پوری طرح عمل کرنا ہوگا. مکہ کا جاہو جلال ہو، اسلام پر پوری طرح عمل کرنا ہوگا. بدر و حنین کی خونریز وادی ہو، اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنا ہوگا. امریکہ میں رہتے ہو کوئی رو رعایت نہیں ہے، انگلینڈ میں رہتے ہو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، حیدرآباد میں رہتے ہو کوئی کنسیشن نہیں ہے، پاکستان میں رہتے ہو کوئی کمی نہیں ہے، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. اے مسلمانوں، دنیا میں جہاں بھی رہتے ہو مسلمان بن کر رہنا پڑے گا. غریب ہو تو مسلمان بن کر رہنا ہے، امیر ہو تو مسلمان بن کر رہنا ہے، کسان ہو تو مسلمان بن کر رہنا ہے، ڈاکٹر ہو تو مسلمان بن کر رہنا ہے، ایم پی اور ایم ایل اے ہو تو مسلمان بن کر رہنا ہے، بلینر بزنس مین ہو تو مسلمان بن کر رہنا ہے، سڑک پر بھیک مانگتے ہو تو مسلمان بن کر رہنا ہے، کالے ہو یا گورے ہو مسلمان بن کر رہنا ہے، چھوٹے ہو یا بڑے ہو مسلمان بن کر رہنا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس میں کوئی رو رعایت نہیں. لیکن میں چلتے چلتے اپنے رزق پر علماء سے معذرت چاہتے ہوں، اپنے رزق پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کالج میں ہیں دن میں تو پرابلم ہو رہی ہے، بزنس کر رہے ہیں تو پرابلم ہو رہی ہے، دھندے اور کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، مسائل کھڑے ہوئے، اسلام پر عمل کرنا، سنت نبوی پر عمل کرنا. رات میں سونے سے پہلے اپنے بیڈ روم میں، خوابگاہ میں، سونے کے کمرے میں ہم مسلمان بن کر رہنے کے لیے تیار ہیں. یہاں تو کوئی یہودی نہیں ہے، یہاں تو کوئی عیسائی نہیں ہے، یہاں تو وی ایچ پی کا کوئی آدمی نہیں ہے، یہاں تو کوئی آر ایس ایس کا ممبر نہیں کھڑا ہوا. اپنے گھر میں، اور گھر میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں جناب نیچے کے کمرے میں تو بچے جوان ہیں، مولانا کیا کریں، نماز تک پڑھنے نہیں دیتے. استغفر اللہ. میں ڈرائنگ روم کی بات نہیں کر رہا، میں ٹی وی روم کی بات نہیں کر رہا. آپ اپنے کمرے میں ساری دنیا کو چھوڑ کر اب سونے کے لیے آ گئے ہیں. کیا اب ہم اپنے نبی کے وفادار امتی بن کر رہنے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو میں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، اگر نبی کی سنت اور نبی کی تعلیم کی طرح جاگ نہیں سکتے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا نبی کی تعلیم کی روشنی میں سونا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اس کے لیے بھی تیار ہو کہ نہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے گن گاتے ہیں، جس نبی کی نعت پر سر دھنتے ہیں، اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہم سونا ہی چاہیں؟ اور اگر ہم چاہیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہم سو سکتے ہیں. احادیث کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ سونے سے پہلے وضو فرماتے تھے، باوضو سوتے تھے.
واقعی عاشق نبی ہیں، غلام مصطفیٰ ہیں، تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق سونے کے لیے تیار ہیں کہ سونے سے پہلے وضو کر لیا کریں؟ وضو کے بعد التزاماً آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک کی کسی سورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد آپ اپنے بستر ناز پر استراحت فرماتے، داہنی کروٹ لیٹتے، داہنا ہاتھ حضور کے رخسار پر ہوتا اور حضور یہ دعا فرماتے، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام پر ہی سو رہا ہوں اور تیرے ہی نام کی برکت سے جاگوں گا۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سونے ہی کی عادت بنا لیں کہ وضو کر کے سوئیں، قرآن کریم کی تلاوت کر کے سوئیں اور سونے سے پہلے سوتے وقت کی یہ دعا ہم یاد کر لیں، اس دعا کو پڑھ کے سوئیں؟ اگر ہم اس کے لیے تیار ہیں اور ہمیں اپنے ضمیر سے یہ پوچھنا ہوگا، اپنے دل سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ روئے زمین پر اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں اہل سنت و جماعت کے علاوہ کوئی گروہ، کوئی نبی کی غلامی میں ہم جاگنا سیکھ جائیں گے، امریکہ جھکے گا، وقت کے فرعون اور وقت کے نمرود شکست کھا جائیں گے، ہمارے دشمن ہم پر غلبہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اصل بیماری یہی ہے کہ ہم سو رہے ہیں، بظاہر ہم جاگے ہوئے ہیں، چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، سیر و تفریح بھی کرتے ہیں، لیکن وہ چیز جو مرد مومن کو مرد مومن بناتی ہے وہ رسول اللہ کی غلامی ہے، وہ چیز جو ایک مسلمان کو مسلمان بناتی ہے وہ محمد عربی کی اطاعت ہے۔ جب تک وہ نہ جاگ جائے ہمارے مسائل کا، ہماری مصیبتوں کا علاج نہ لوک سبھا کے پاس ہے، نہ یونائٹڈ نیشنز کے پاس ہے، نہ آکسفورڈ اور کیمبرج کے پاس ہے، ہماری مصیبتوں کا علاج گنبد خضرا کی بہاروں میں ہے، مدینے میں ہے۔ اللہ مدینے کا وفادار بنا دے۔ میرے دل و جاں کے ترانے بہت ہیں، میرے دل و جاں کے ترانے بہت ہیں، شب وصل کم ہے فسانے بہت ہیں، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ دو اشک بھی بہت ہیں، گر کچھ اثر کریں وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔